بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہاں پہ جو ہمارا متن ہے عنوان ویسے دیا ہوا ہے، وہ متن کے اندر نہیں ہے، الفعل المضارع کا عنوان ہے، اور جو اصل متن ہے صاد اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہے فصل یرفع المضارع خالیا من ناصب و جازم نحو یقوم زید۔ یہاں پہ جو ابھی ہماری گفتگو کا جو تسلسل ہے وہ یوں ہے کہ اعراب کو بیان کیا، اعراب کی انواع کو بیان کیا، پھر علامات اعراب کو بیان کیا، اور علامات اعراب کی جب بحث مکمل ہو گئی تو ابھی عامل کی کیا بحث جاری ہے کہ پہلے یہ تو بیان کر دیا کہ رفع میں جو ہے وہ یہ اعراب آئے گا، نصب میں یہ آئے گا، جر و جزم میں یہ آئے گا۔ اب یہ جو اعراب آ رہا ہے یا جو ہے وہ عدم الحرکت آ رہی ہے، جزم آ رہی ہے، جو بھی آ رہی ہے، اس کے پیچھے عامل کیا ہے؟ یعنی رفع تو ہم نے بیان کر دیا، رافع کیا ہے؟ رفع دینے والا۔ نصب تو بیان کر گئی، ناصب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جار کیا ہے، جازم کیا ہے۔ ابھی کیا ہے، یہ کیا ہے گفتگو ہے، یعنی ابھی سارا فوکس ہمارا کس کے اوپر ہوگا کہ ہم رافع کو دیکھیں گے کہ رافع کیا ہے۔ پہلے سب سے پہلے فعل مضارع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ رافع، ناصب اور جازم، اس کی کیا ہے تشخیص کروائیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو فعل مضارع کو رفع دیتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو جازم دیتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو اسے نصب دیتی ہیں۔ فعل مضارع کے بارے میں جو مصنف کا نظریہ ہے کہ خود فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا، یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کیا اس کو رفع ملتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھئی فعل مضارع کو رفع کیوں دیتے ہیں، یضرب زید میں رفع کیوں ہے اس کے اوپر آئی ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ لأنہ خالی من الناصب والجازم، کیونکہ یہ ناصب اور جازم سے خالی ہے۔ تو یہ جو اس کا خالی ہونا ہے نا ناصب اور جازم سے، کہتے ہیں کہ یہی اس کا رافع ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا عامل بن رہا ہے، یہی اس کا رافع بن رہا ہے۔ یعنی ایک جو صفت عدمی ہے اس کو کیا بنا رہے ہیں مصنف ابن ہشام، عامل بنا رہے ہیں۔ ابن ہشام سے ہٹ کے بہت سارے نحویوں کے اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جس طرح کسائی نحوی تھا، کہ یہاں پہ جو رفع کی وجہ جو ہے وہ عدمی نہیں ہے کہ کسی چیز کا نہ ہونا جو ہے اس کے رافع ہو، بلکہ جو خود حرف مضارع ہوتا ہے وہ عامل واقع ہوتا ہے، کہ حرف مضارع جو ہے نا یضرب میں یا، تضرب میں تا، اور یقوم میں یا، یہ کیا بنتا ہے، یہ رافع بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ یہ کہتے تھے کہ نہیں، رفع کی وجہ اس کی کیا ہے، مضارعت ہے، زارع یضارع، مضارعت ان کا مطلب ہوتا ہے مشابہت۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو یضرب ہے یہ مشابہ ہے اسم فاعل کے، ٹھیک ہے، یعنی آپ یضرب کہیں جو کہ آپ نے کہا یضرب، اور اسی طریقے سے یہاں پہ آپ ضارب کہیں، تو وہ کہتے ہیں بالکل یہ لفظی مشابہت بھی ہے اور معنوی بھی ہے، حتیٰ کہ یہاں بھی فتح، یہاں بھی فتح، یہاں بھی سکون، یہاں بھی سکون، اس طریقے سے بالکل سیم جا رہی ہے۔ یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ ظاہری مشابہت بھی ہے لفظوں کی، اور معنی کے اعتبار سے بھی ایک ہے، زید یضرب کہیں یا زید ضارب کہیں تو معنی بھی کیا ہے تقریباً ایک ہی جیسا بنتا ہے۔ تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ بعض کا یہ جو ہوتی ہے یہ ایک مشابہت وجہ بنتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ اسم میں چونکہ آپ اس کو رفع دیتے ہیں، اسم کی مشابہت کی وجہ سے کیا اس کو رفع مل جاتا ہے۔ تو یہ یعنی اس کے اوپر مصنف اشکال کریں گے کہ یہ کیسی چیز آپ نے کہہ دی کہ یہ رافع بن رہے، اسم سے مشابہ ہو گئے تو وہ رافع بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر یعنی اشکالات وغیرہ ذکر کریں گے، اور یہ کوئی اتنی دقیق یعنی بحث نہیں ہے، یعنی ہم عبارت سے کیا اس کو سمجھ لیں گے تو ہم اسی سے کیا اس کو لے کر آتے ہیں۔ تو اصل یعنی مین تھیم ہمارے یہی ہے کہ رافع کیا چیز ہے، اس کی کیا ہم نے پہچان کرنی ہے۔ شرح میں اگر آ جائیں تو یوں کہتے ہیں کہ اجمع النحویون، نحویوں کے اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پہ کہ ان الفعل المضارع اذا تجرد، کہ فعل مضارع جب خالی ہو جائے ناصب والجازم، ناصب سے بھی خالی ہو اور جازم سے بھی خالی ہو، تو کان مرفوعا، تو وہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ یہاں تک اتفاق ہے، جیسے یقوم زید کہہ دیتے ہیں، یقعد امر کہہ دیتے ہیں۔ یقوم میں جو یقوم ہے یہ رفع مرفوع ہے، اور علامت رفع کیا ہے، ضمہ ہے۔ یقعد مرفوع ہے اور علامت رفع کیا ہے، دال کے اوپر ضمہ ہے۔ یہاں پر اتفاق ہے، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَحْقِيقِ الرَّافِعِ لَهُ، اختلاف کس تحقیق میں ہے کہ الرافع لہو للفعل المضارع، کہ فعل مضارع کے لیے رافع کیا ہے، اس کی تحقیق میں کیا اختلاف ہے۔
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا یعنی نحویوں نے اختلاف کیا فی تحقیق کس تحقیق میں کہ الرافع لہو کہ اس فعل مضارع کا جو رافع ہے اس کی تحقیق میں اختلاف کیا. کیا اختلاف کیا کہ ما ہوا وہ رافع کیا ہے, اس کے اندر کیا اختلاف ہو گیا. فقال الفراء واصحابہ فراء اور اس کے جتنے ساتھی ہیں اس کے مذہب کو قبول کرتے ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ رافعہ نفس تجردہ من الناصب والجازم کہ فعل مضارع کا رافع نفس خود کیا چیز ہے, تجردہ یا تجردہ یہ مضاف الیہ واقع ہوگا. فعل مضارع کا خالی ہونا, کس سے خالی ہونا, ناصب اور جازم سے, یعنی ناصب اور جازم سے خالی ہونا یہ کیا واقع ہو جاتا ہے جی, رافع واقع ہو جاتا ہے. یہ ایک نظریہ آ گیا. دوسرا نظریہ قال الکسائی حروف المضارعات کہ خود جو حروف مضارع ہیں الف تا یا نون یہ کیا بنتے ہیں جی, رافع بنتے ہیں. دو نظریے ہو گئے. وقال ثعلب کیا کہتے ہیں ناوی کہ مضارعتہ للاسم کہ اس کا رافع کیا ہے, مضارعت فعل المضارع للاسم. مضارعت کس کے معنی میں, مشابہت کے معنی میں, کہ فعل مضارع چونکہ مشابہ ہے کس کے, اسم کے, تو اس وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ رافع بن رہا ہے. نہیں مرفوع نہیں ہو رہا, رافع بن رہا ہے یہ چیز. یعنی فعل مضارع کو رافع کیا چیز ہے, ابھی رفع کس نے دیا ہے, ہم کہیں گے اس مشابہت نے جو ہے وہ رفع اس کو دیا ہے. مضارعتہ للاسم یعنی اس کے اسم کے مشابہ ہونا یہ رافع اس کے لیے بنتا ہے. کتنے نظریے ہو گئے جی, 3 نظریے ہو گئے. وقال البصریون بصری نحویوں کا کیا کہنا ہے کہ حلولہ محل الاسم کہ یہ چونکہ اسم کی جگہ پہ آ سکتا ہے. انہوں نے مشابہت کی بات کی, اس نے کیا جگہ پہ آنے کی بات کی, تقریباً ایک جیسی بات ہے, لیکن بہرحال ان کی تعبیر کیا ہے کہ حلولہ محل الاسم چونکہ فعل مضارع کو آپ اسم کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں, اس کو رکھ سکتے ہیں, تو یہ اس کے لیے کیا بنتا ہے, رافع بنتا ہے. قالوا اب یہی جو لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ولہذا اسی وجہ سے چونکہ یہ اسم کی جگہ پہ آ سکتا ہے, اذا دخل علیہ یعنی قالوا کے ضمیر بصری کی طرف پلٹائیں گے, یعنی اسی وجہ سے بصری کہتے ہیں کہ اذا دخل علیہ نحو ان ولن ولم ولما کہ اگر اس مضارع کے اوپر داخل ہو جاتے ہیں ان لن لم اور لما اگر داخل ہو جاتے ہیں تو امتنع رفعہ تو اس مضارع کو رفع دینا ممنوع ہو جاتا ہے. یعنی اگر ان اور لن داخل ہوں تو اسے نصب دیتے ہیں, لم اور لما داخل ہوں تو اسے کیا دیتے ہیں, جزم دیتے ہیں. تو رفع دینا کیوں ممنوع ہو گیا, لأن الاسم لا يقع بعدها کیونکہ جو اسم ہوتا ہے وہ ان حروف کے بعد واقعہ نہیں ہوتا. تو پس اگر جب اسم کی جگہ پہ یہ آ رہا تھا تو اس وقت تک اس کو آپ رفع دے رہے تھے, جیسے اس کے اندر اسم والے حالات ختم ہوئے تو اب کیا آپ اس کو رفع نہیں دیں گے. فلیس حینئذ کیا مطلب کہ جب اس کے اوپر یہ حروف داخل ہوں گے, جب اس کے اوپر یہ حروف داخل ہوں گے تو لیسا حینئذ اس صورت میں کیا ہوگا, یہ نہیں ہوگا حالا محل الاسم یہ اسم کی جگہ پہ آنے والا نہیں ہوگا. آپ یعنی اگر کہیں گے کہ بھئی این یضربا اسم کی جگہ پہ ہے, این یضربا ضارب کی جگہ پہ, وہ کہتے ہیں نہیں ان ضارب سے پہلے آپ ان لگا سکتے ہیں, نہیں لگا سکتے. لہذا وہ یضربا جس کے پہلے سے ان ہے یا لم ہے وہ اس کو نہیں کہتے کہ اسم کی جگہ پہ ہے. جب وہ اسم کی جگہ پہ نہیں ہے تو لہذا اسی وجہ سے کیا ہے اس کو آپ رفع بھی نہیں دیں گے. جب اسم کی جگہ پہ تھا تو کیا ہے اسے رفع دیں گے. ٹھیک ہے جی. کتنے اقوال ہو گئے جی, 5 نہیں ہو گئے, دوہرا لیں. فرا اور اس کے صاحب کیا کہتے ہیں کہ تجرد کیا ہے اس کا رافع ہے. کسائی کیا کہتے ہیں حرف مضارع رافع ہے, 2 ہو گئے. ثعلب کیا کہتے ہیں اس کی اسم سے مشابہت, اور چوتھا بصریوں کیا ہے کہ اسم کی جگہ پہ آنا, تو 4 ہو گئے. ٹھیک ہے. وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ الْأَوَّلِ ان میں سے صحیح ترین قول کون سا ہے, پہلا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَجْرِي عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْمُعْرِبِينَ اور یہ وہی بات ہے کہ جو اعراب دینے والوں کی زبانوں پہ بھی جاری ہے. یعنی جو بندہ بھی ترکیب جب کرتا ہے, معربین کیا نہیں اعراب لگانے والے, جو بندہ بھی جب ترکیب کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یضرب مرفوع لأنه خال من الناصب والجازم, یوں کر کے وہ بات کرتے ہیں. یقولون یعنی وہ کیسے کہتے ہیں, مرفوع لأنه للتجردی, مرفوع کہ یہ فعل جی مرفوع واقع ہو رہا ہے. آگے وہ کیا جملہ لکھتے ہیں یا کیا بولتے ہیں, لتجردہ من الناصب والجازم. ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ لوگ بھی جب ترکیب لکھیں گے تو آپ یہ جملہ لکھیں گے ہر جگہ پہ جا کے. تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اعراب لگانے والے یہی جملہ بولتے آ رہے ہیں, لکھتے آ رہے ہیں, تو یہی وہ وجہ ہے اس کو کیا ہے رفع دینے کی, کہ رافع اس کو کیا ہے, یہی تجردی ہے اس کا. ٹھیک ہے. اپنی بات بیان کر دی اور اپنی بات کے اوپر آپ کہہ دیں کہ ایک دلیل پیش کر دی.
اس کو دلیل نہیں کہتے، ایک شاہد کہتے ہیں، ایک علامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے وہ باقی جو 3 اقوال ہو گئے ان کو کیسے رد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ یفسد قول الکسائی، جو کسائی کا قول ہے اس کو فاسد کر دیتی ہے۔ کیا بات فاسد کر دیتی ہے؟ کہ ان جزء الشیء لا یعمل فیہ، کسائی کیا کہتا تھا کہ حرف مضارع اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عامل اور معمول ایک ہی چیز ہو گئے، ٹھیک ہے، جبکہ عامل الگ ہوتا ہے اور معمول الگ ہوتا ہے۔ تو کسائی کے قول کا لازمہ کیا بنے گا کہ ایک چیز کا جو جز ہے وہ عامل بھی بن رہا ہے اور دوسرے جز کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ وہ عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو اصلاً کیا عجیب و غریب ہے نحو کی دنیا میں، ٹھیک ہے۔ وقول ثعلب، یعنی یفسد قول ثعلب، اور ثعلب نحوی کی بات کو فاسد کر دیتی ہے۔ کیا بات؟ کہ ان المضارعۃ انما اقتضت اعرابہ من حیث الجملہ، اس نے کیا کی تھی؟ مضارعت وجہ بنائی تھی نا۔ مضارعت کیا مطلب؟ مشابہت۔ تو ہم کہیں گے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو مشابہت ہے اسم سے، انما اقتضت، یہ فقط تقاضا کرتی ہے، انما حصر، یہ فقط تقاضا کرتی ہے کہ اعرابہ، کہ فعل مضارع کیا ہو جائے؟ مورب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ویسے فعل ماضی مبنی ہے، فعل امر مبنی ہے، تو جب فعل مضارع کی بات آئی تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں نحوی؟ مورب کہہ دیتے ہیں، سوائے 2 سیغوں کے جب نون ناس سے جمع لگے۔ تو اس کو مورب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم کے کیا مشابہ ہے، اور اسم سارے کیا ہوتے ہیں؟ مورب ہوتے ہیں، سوائے کیا کچھ ضمیروں وغیرہ کے۔ عام طور پہ اسم کے اندر اصل کیا ہے؟ مورب ہونے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی مشابہت ہے نا اسم کے ساتھ، انما اقتضت، یہ فقط یہ بیان کرتی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اعرابہ، کہ آپ فعل مضارع کو مورب کر دیں، لیکن مورب کریں من حیث الجملہ، کلی طور پہ، بالجملہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جملہ سیر جملہ کسے کہتے ہیں؟ ہول سیل ریٹ پہ، ٹھیک ہے، کہ ہول سیل ریٹ پہ یہ طے ہو جائے گا کہ یہ کہ مورب ہے، یہ تو ہم مان لیں گے۔ لیکن اب بحث ہماری کس میں ہے؟ ہول سیل ریٹ پہ نہیں ہے، کلی طور پہ کٹھی چیزوں کو خریدا جا رہا ہے، اس پہ نہیں ہے۔ ہم الگ بات کر رہے ہیں، کس کی؟ رافع کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ناصب، جازم، اور کیا ہے ناصب اور جازم، اس کو ساتھ نہیں رکھ لے۔ ہول سیل کی بات نہیں کر رہے کہ رافع، ناصب اور رفع، نصب اور جزم ان کا عامل کیا ہے۔ یہ بات آپ کی ثابت ہو جائے گی کہ فعل مضارع کو کیا ہے؟ اعراب دینا ہے۔ اب جب اعراب دینا ہے تو وہ کون سے والا دینا ہے؟ رفع والا دینا ہے۔ تو رفع والا دینا ہے تو رافع کہاں پہ ہے؟ وہ تو آپ نے بتائی نہیں ہے۔ یعنی آپ جو دلیل لے کر آئے ہیں وہ ایسی دلیل لے کر آئے ہیں کہ جس کا ہماری بحث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے فقط یہ ہمارے لیے ثابت کیا ہے کہ فعل مضارع کیا ہوگا؟ جی مورب ہوگا۔ کیوں مورب ہوگا؟ کیونکہ یہ اسم فاعل کے مشابہ ہے، اور اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے، لہذا یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مورب ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا۔ پس کیا ثابت ہوا؟ وہ کہتے ہیں فثابت ولایت الیم بھی تھالے، ٹھیک ہے۔ تو پس ثابت کیا ہوا؟ پس ثابت یہ ہوا کہ اس کا رفع دینے والے بھی یہی مشابہت ہوگی۔ کہتے ہیں یہ تو کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ عمومی فعل جملہ آپ کی بات ٹھیک ہے، عمومی طور پہ اعراب اور مورب ہونا ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اصل بات کیا ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، انما اقتضت، یہ بات آپ کی تقاضا کرتی ہے کہ فعل مضارع مورب ہو جائے من حیث الجملہ، کلی طور پہ تو مورب ہو جائے، یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ثم یحتاج کل نوع من انواع الاعراب، پھر انواع اعراب جو 4 ہیں، بلکہ مضارع میں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جزم۔ پھر اعراب کی انواع میں سے ہر نوع محتاج ہوگی کہ الی عامل یقتضی ہے، کہ اس کے کوئی عامل پیچھے ہونا چاہیے، یقتضی ہے جو اس نوع کا کیا کرے؟ تقاضا کرے۔ تو یہ بات تو آپ نے ثابت نہیں کی، آپ تو پہلے اب کلی بات بیان کر کے آگے نکل گئے۔ اچھا جی، ثم یلزم علی المذہبین، یہ جو دونوں مذہب ہیں، کون سے مذہب؟ ثعلب کا مذہب کہ حرف مضارع جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، ہاں، اور کسائی کا، یہ 2 ہی بیان کر رہے ہیں۔ کسائی اور جو ثعلب کا مذہب ہے، ان دونوں مذہبوں کی بنیاد پہ لازم کیا آتا ہے کہ ان یکون المضارع مرفوعا دائما، کہ مضارع کو ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ مرفوع رہنا چاہیے، کیونکہ حرف مضارع ہمیشہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہمیشہ اس کی مشابہت کیا اسم کے ساتھ موجود ہے۔ ولا قائل بہ، اور اس کا کوئی قائل بھی نہیں ہے کہ فعل مضارع ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، بلکہ منصوب بھی ہوتا ہے اور مجزوم بھی ہوتا ہے۔ اچھا، بصری کو کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اسم کی جگہ پہ آتا ہے، اور جب ناصب اور جازم داخل ہو جاتا ہے تو اب وہ اسم کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں وَيُرَدُّ قول البصریین ارتفاعه، وَيُرَدُّ قول البصریین ارتفاعه فی نحو حل یقوم۔ بصری کیا کہتے تھے کہ چونکہ یہ اسم کی جگہ پہ آ رہا ہے تو لہٰذا یہ مرفوع ہے، اور ناصب اور جازم جب اس کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اب یہ اسم کی جگہ پہ نہیں آتا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ایسی مثال دیتے ہیں کہ یہ ہے بھی مرفوع اور اسم کی جگہ پہ بھی نہیں آتا۔
وہ کیا مثال ہے؟ حل یقوم. حل یقوم میں کیا ہے؟ کہتے ہیں حل جو اس کے اوپر حرف داخل ہو گیا ہے یہ حروف تحزیز میں سے ابھارنے کے لیے. ٹھیک ہے، حل کیوں نہیں، آخر حل یقوم کیوں نہیں ابھی تک وہ کھڑا ہو رہا. ٹھیک ہے جی، تو جب یہ حرف تحزیز میں سے ہے، ابھارنے کے لیے ہے، تو یہ حرف کیا ہوتا ہے؟ اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا. یہ کس کے اوپر داخل ہوتا ہے؟ فقط اور فقط فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے. لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحزیز. اسم جو ہے وہ حروف تحزیز کے بعد واقعہ ہی نہیں ہوتا. بس بصری صاحب کہتے ہیں کہ حل یقوم جو ہے وہ اسم کی جگہ پہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ بصری کیا کہیں گے؟ اس کے پیچھے حل لگا ہوا ہے اور حل جب لگ جائے تو وہ اسم کے اوپر آتی نہیں ہے، تو وہ کہیں گے اسم کی جگہ پہ نہیں آتا. ہم کہیں گے جب اسم کی جگہ پہ نہیں آتا تو اب کیوں رفع اس کو مل رہی ہے؟ وہ آپ بیان کریں. آپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ رفع کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ چونکہ اسم کی جگہ پہ آ رہا ہے. یعنی یہ اضافی اشکال رہے گا. پہلا اشکال ان کے اوپر یہ پہلے والے بھی آ سکتا ہے کہ چلیں اسم کی جگہ پہ آ گیا تو یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے. باقی جو کیا ہے اس کی تحقیق ہے وہ بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں اس میں. ہاں، حروف تحزیز فقط فعل کے اوپر داخل ہوتے ہیں. نہیں، ماضی پہ بھی آ سکتے ہیں. فلولا نفر من کل فرقۃ جو ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ نکلیں. جو لولا تحزیزیہ وہاں پہ لگا ہے وہ کہاں پہ لگا ہے؟ نفر، یعنی فعل ماضی کے اوپر لگا ہے. ٹھیک ہے، تو فعل ماضی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. یہ بحث ہے کہ حروف کی بات ٹھیک ہوگی. یہ بحث یہاں پہ کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی. تو یہ ساری بحث میں نتیجہ کیا نکلا کہ فعل مضارع کی جب ترکیب میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے تو ساتھ علت کون سی لکھیں گے؟ لتجردہ یا لانہ خال من الناصب والجازم. یہ بات کیا لکھیں گے؟ ہاں، رافع کیا چیز ہے، اس کی عامل کیا چیز ہے. جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم نے بیان کیا تھا کہ اصل بحث کا مرکزی نقطہ یہاں پہ یہی ہے کہ عامل کی تشخیص یہاں پہ ہو رہی ہے. کون ہے اس کو رفع دینے والا؟ رافع کی کیا بحث ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ مصنف کے نزدیک فعل مضارع مرفوع کا جو رافع ہے وہ کیا ہے؟ اس کا شادی شدہ نہ ہونا ہے، مجرد ہونا ہے. کس سے جی؟ ناصب اور جازم سے. ٹھیک ہے جی. اگلی جو بحث ہے وہ کس کی ہے؟ ناصب کی ہے کہ ناصب کیا چیز واقع ہوتی ہے فعل مضارع کے لیے. متن کیا ہے کہ وہ ینصب بلن نحو لن نبرہا، کہ ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے. لمن قضى الکلام علی الحالہ، جب اس حالت پہ کلام گزر گیا کہ التی یرفع فیہا المضارع، کہ جس حالت میں مضارع کو رفع دیا جاتا ہے، تو ثنى بالکلام علی الحالۃ التی ینصب فیہا، تو پھر دوبارہ کلام دوسری دفعہ، ثنى تثنیہ سے ہے، دوسری دفعہ کلام ہوتا ہے علی الحالۃ، اس حالت پہ کہ التی ینصب فیہا، کہ جس میں مضارع کو کیا ہے؟ نصب دی جاتی ہے. وذالک اذا، اور یہ کب ہوتی ہے نصب دی جاتی ہے؟ کہ اذا داخل علیہ حرف من حروف اربعہ، کہ جب اس کے اوپر 4 حروف میں سے کوئی حرف کیا ہو داخل ہو. اسے کیا کہتے ہیں کہ حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ یا لن، کہ، اذن، ان. ٹھیک ہے جی. اب ہر ایک کی وہ مصنف معنی بھی بیان کریں گے، تشریح بھی بیان کریں گے یہاں پہ. وبدأ بالکلام علی لن، اور یہاں پہ جو سب سے پہلے گفتگو ہوگی وہ لام اور نون کے اوپر ہوگی. لأنها ملازمۃ للنصب، کیونکہ یہ کیا ہے؟ نصب کے کیا ملازم ہے. یعنی ہمیشہ جب بھی لام اور نون داخل ہوتی ہے تو کیا ملتی ہے؟ نصب ملتی ہے. بخلاف البواقی، جب کہ باقی بیان کریں گے کہ کبھی باقیوں میں نصب نہیں بھی ملتی. ٹھیک ہے جی. وخاتم بالکلام علی ان، اور مصنف یہاں پہ جو کلام کو مکمل کریں گے ان کے اوپر کریں گے. کیوں جی؟ لطول الکلام علیہ، کیونکہ ان کے اندر کلام بڑی کیا ہے؟ لمبی ہے. سب سے پہلے لام نون پہ کلام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حرف یفید النفی والاستقبال. لام نون ایک ایسا حرف ہے کہ جس میں نفی کا فائدہ ملتا ہے اور استقبال کا. ٹھیک ہے. بالاتفاق اس کے اوپر تمام ناویوں کے اتفاق ہے. اختلافی چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی یہی جو ہے اس کے اوپر اگر ہم لن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا نفی اور استقبال کا؟ نہیں، ہرگز نہیں. کدھر گیا ابھی یہ؟ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ایک تو فتح یہاں پہ آ جائے گا. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ نہیں مارے گا. وہ نہیں مارے گا، یہ کیا ہے اس کا ترجمہ ہے. اب یہاں پہ اتفاق ہے تمام ناویوں کا کہ اس کا ترجمہ نفی کا والا بھی ہو گیا اور گا کے ذریعے سے کیا ہے؟ استقبال میں بھی چلا گیا. اختلاف کیا ہے یہاں پہ کہ کیا یہاں پہ
تعبید آتی ہے یا تعبید نہیں آتی؟ تعبید کیا مطلب؟ ہمیشہ، جس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں مارے گا، کبھی بھی نہیں مارے گا. ہاں یہ اردو میں یہ صحیح ہے کہ لن یضرب کا ترجمہ کیا کریں کہ وہ کبھی نہیں مارے گا، یا جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہرگز نہیں مارے گا. ابداً، یعنی ابداً والا جو ترجمہ بنتے ہیں نا آخر پہ لگا کے، تو کچھ نحوی کہتے ہیں کہ یہاں پہ فقط نفی کا نہیں آتا ترجمہ، بلکہ تعبید بھی اس کے ساتھ آتی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مارے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں مارے گا. اور کچھ کہتے ہیں کہ تاکید بھی اس کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ یقیناً نہیں مارے گا. تاکید میں اردو میں کیا کہیں گے کہ وہ یقیناً نہیں مارے گا. تو یہ کیا ہو گیا جی؟ تین کیا ہے اختلاف ہو گئے. سب سے پہلے کیا ہو گیا؟ نفی ہو گیا، فقط نفی بس، جیسے لا کی آپ کرتے ہیں. یعنی اگر نفی کریں گے تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ وہ نہیں مارے گا. ٹھیک ہے جی، ہاں نفی پہ اتفاق ہے. تعبید میں کیا ترجمہ آئے گا؟ ہرگز یا کبھی بھی. ٹھیک ہے جی. اور اگر تاکید والا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرور با ضرور، یا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً، یقیناً یا ضرور با ضرور. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کون سے نحوی ہیں، آپ جو بھی نحوی ہوں گے آپ کے مطابق یہ جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مصنف یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو پہلا ترجمہ ہے اس پہ تو کسی نحوی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ یہ ہے. اب مصنف کس نظریے کے اوپر ڈٹ جائیں گے؟ مصنف کہیں گے فقط میں اسی نظریے کو ثابت کروں گا کہ لن یضرب میں ترجمہ فقط ایک صحیح کیا بنے گا کہ وہ نہیں مارے گا. یہ ترجمہ بھی غلط ہے کہ وہ ہرگز نہیں مارے گا، وہ کبھی بھی نہیں مارے گا. اور یہ ترجمہ بھی غلط ہے تاکید والا کہ وہ ضرور با ضرور نہیں مارے گا. یہ دونوں ترجمے پہ مصنف کیا لگائیں گے؟ کراس لگائیں گے. مصنف کہیں گے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ ترجمہ بھی غلط ہے، یہ ترجمہ بھی غلط، فقط یہ ترجمہ آپ کا کیا رہے گا؟ صحیح رہے گا. اور اس کے اوپر مصنف کیا دلائل اور شواہد اپنے پیش کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ شروع ہو گیا ترجمہ میں گڑبڑیشن کا کام ابھی سے. کہتے ہیں کہ ولا یقتضی تعبیدن، یہ تعبید کا فائدہ نہیں دیتا، ابدن کا. تعبید یعنی ہرگز، کبھی کبھی، کبھی بھی. خلافاً للزمخشری، یہ بات جو ہے وہ زمخشری ناوی کے خلاف ہے. کہاں پہ؟ فی انموذج ہی، زمخشری کی جو کتاب ہے انموذج. انموذج میں زمخشری نے دعویٰ کیا ہے کہ جو لام نون ہے یہ نفی کے ساتھ ساتھ تعبید کا بھی کیا فائدہ دیتا ہے. نہیں نہیں، مصنف کے مخالف ہو گئے. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ فقط نفی اور استقبال بس. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نفی استقبال کے ساتھ تعبید بھی ہوگی. ولا تاکیدن، یہ مصنف کہہ رہے ہیں، یعنی ولا یقتضی تعبیدن ولا تاکیدن، نہ ہی تعبید کا فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی تاکید کا. خلافاً لہو، اور یہ بات بھی زمخشری کے خلاف ہے. لیکن کہاں پہ؟ فی کشافی، جو زمخشری کی کتاب کیا ہے؟ کشاف ہے. یعنی زمخشری نے کتاب کشاف میں یہ لکھا کہ اس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے، اور اپنی انموذج میں کیا لکھا کہ اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ تعبید پائی جاتی ہے. بل پھر بات کیا ہے؟ بل قولک لن اقوما، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لن یضرب لن اقوما، محتمل، اس میں یہ احتمال باقی رہتا ہے. کیا احتمال باقی رہتا ہے؟ کہ لأن ترید بذالک، کہ آپ اس سے یہ معنی مراد لیں کہ انک لا تقوم ابدا، کہ آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے، یہ بھی احتمال موجود ہے. وانک لا تقوم فی بعض ازمنۃ المستقبل، اور یہ بھی معنی رہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بعض کیا ہے جو مستقبل کے زمانے ہیں اس میں کھڑے نہیں ہوں گے. یعنی مستقبل کے بعض زمانوں میں کھڑے نہیں ہوں گے. بعض کا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کھڑے ہو جائیں بعض کا. ٹھیک ہے. یعنی دو احتمال پہ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ کبھی کیا ہے بعض زمانوں میں کھڑے نہیں ہوں اور کبھی کیا کھڑے ہو جائیں. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِكَ، اور یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ لا اقوم کہتے ہیں. فی عدم افادت تاکید، کہ اس کے اندر کوئی تاکید کا فائدہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. تو یعنی تاکید کا فائدہ نہیں پایا جاتا، لہٰذا اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ چلیں اس نے لن یضرب کہا یا لن اقوم کہا، تو آپ کہیں گے کہ اچھا تو وہ کبھی نہیں کھڑا ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں، اس کی بات میں دونوں احتمال موجود ہیں. ممکن ہے کہ کھڑا ہو جائے کبھی، ممکن ہے کہ کبھی مارے. تو لہٰذا یہ جو عربی بول رہا ہے یہ ابن ہشام والا ہے، تو آپ یہ بے فکر نہ ہو جائیں کہ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا. اس نے بات کہہ دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیا بعد میں ایسا کرے. تو لہٰذا خود اگر نفس کلام کو دیکھیں تو دونوں احتمال کیا ہے فیوچر کے اعتبار سے موجود ہیں کہ تاکید اور تعبید کو آپ کیا ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ حاشی میں ذکر کی ہیں، وہ اچھی ہیں، اس کو ہم کیا ہے بیان کر دیں تو بہتر ہے. مثال کے طور پہ اس چیز کو رد کیا گیا ہے کہ یہ تعبید کے لیے واقعہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ
تعبید کے لیے واقع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ابداً اس کے آخر پہ آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ ابداً کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ خود لن کے اندر پایا جاتا ہے، تو ابداً اگر آپ دوبارہ لگائیں کہ یہ بات غلط ہو جائے گی، جبکہ قرآن مجید میں ہمیں ایسا ملتا ہے کہ لن بھی داخل ہے اور آخر پہ ابداً بھی لگے ہوئے ہے، ایسی آیات موجود ہیں۔ جیسے یہ آیات ذکر کی جاتی ہے کہ لن یتمنوہ ابداً، کہ وہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے کرتوت آگے پہنچے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کیا ہم مر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں لن یتمنوہ یعنی لن لگا اور اس کے بعد ابداً بھی لگ گیا، تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لن کے اندر خود تعبید کا معنی ہوتا ہے تو پھر ابداً لگانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ لن آیا ہے تعبید کے لیے اور تاکید کے لیے آ گیا ابداً۔ ہاں مزید آپ کہیں گے مزید بات کیا گہری ہوگی، مزید تاکید ہوگی۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی جو تاکید کا فائدہ ہے وہ خود قرآن مجید کی آیات موجود ہیں کہ لن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کی کیا خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اب اس میں تاکید ہے یا نہیں ہے، ابداً ہے یا نہیں ہے، خدا کے اور آپ یہ کہیں گے کہ ممکن ہے کہ وہ خلاف ورزی کر لے وعدے کی، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو مصنف اور نحوی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، خود یہ خدا کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ کہنے والا بندہ ایسا ہے کہ جو اپنی بات کی مخالفت نہیں کرتا، خود کلام کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے، کلام کے اندر پھر بھی کیا احتمال باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے تاکید کو ثابت کیا کہ چونکہ یہ قرآن مجید کا جملہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے اندر ضرور تاکید ہو گئی، ٹھیک ہے، ضرور اس میں کیا ہے ابداً کی بات ہوگی، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کی وجہ سے چیز پیدا ہو رہی ہے، ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ کہنے والا کون ہے، ہم کہنے والے کو چھوڑ دیں، خود جملے کو دیکھیں کہ جملے سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے۔ تو ابن ہشام اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ خود جملے سے ہمیں نہ تاکید سمجھ آتی ہے نہ تعبید سمجھ آتی ہے، اور یہ جو آیات وغیرہ پیش کی جاتی ہیں ان کے وہ یہ کیا دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور نظریہ کیا ہے آخر پہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ نظریہ ہے ابن سراج نحوی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لن ہے اس معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ نفی کرتا ہے اور استقبال کے لیے، استقبال میں نفی کرتا ہے، ایک اور معنی میں بھی کیا ہے یہ استعمال ہوتا ہے، اس معنی کو کہتے ہیں دعا، مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے وہ مانگنے کے لیے، دعا کیا مطلب طلب کرنا، کسے مانگنا، یہ اس معنی میں کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس نے کیا ہے قرآن مجید کی کیا آیت بھی پیش کی ہے جس میں جو ہے وہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے رب بما انعمت علی، جو تو نے میرے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں، تو فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں کبھی بھی مجرم لوگوں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا، مجرم لوگوں کا تعاون کرنے والا نہیں بنوں گا، تیری نعمتیں میرے اوپر اتنی ہیں۔ تو ابن سراج کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کو خبر نہیں دے رہا، بلکہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دعا کیسے مانگ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیری نعمتیں میرے اوپر بہت زیادہ ہیں، تو اب تو مجھے ایسا قرار دے کہ میں مجرمین کے لیے کبھی بھی کیا ہے ظہیر اور پناہ گاہ نہ بنوں، پشت پناہ ان کے لیے نہ بنوں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آیت کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ معنی ہے، وہ کہاں سے یہ معنی نکال رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا فلن اکون ہے، یہاں پہ جو لن لگا ہوا ہے نا یہاں سے یہ معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، یہ ابن سراج کا کیا سمجھنا ہے، یعنی ولا تقع لن للدعاء، یہ جو لام نون ہے یہ دعا کے لیے واقع نہیں ہوتی، خلافا لابن سراج، یہ ابن سراج کے خلاف ہے، ولا حجت له، اور اس کی دلیل نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، فی مستدل به من قول تعالی، کہ جو اس نے جس چیز کے لیے استدلال کی ہے اللہ کی آیت سے، یہ اس کے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ وہ آیت کیا ہے کہ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین مدعیا، ابن سراج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان معناہ، آیت کا معنی یہ ہے کہ فجعلنی لا اکونا، کہ اے اللہ تو نے میرے اوپر جو نعمتیں نازل کی ہیں تو بس مجھے قرار دے کہ لا اکونا، کہ میں نہ بنوں مجرمین کے لیے، مستقبل میں کیا نہ بنوں، ظہیر نہ بنوں، تعاون کرنے والا، معاون۔ کہتے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا، یہ معنی ہے، مثلا کہتے ہیں نہیں یہ معنی کرنے کی کیا ضرورت ہے، لامکان حملها علی النفی المحض، کیونکہ یہ جو آیت ہے اس کے معنی کو نفی محض، فقط نفی کے معنی پہ آپ حمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں گے بھائی نفی کا معنی کیا ہے، پھر اللہ کو خبر دے رہا ہے، کیا اللہ کو بتا رہا ہے، یعنی یہ پھر ابن سراج کے نفی کا معنی کیا بنتا ہے، یعنی اللہ کے پاس ساتھ یہ بندہ گپیں لگا رہا ہے، اللہ کو بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے، کہتے نہیں آپ خبر سے ہٹ کے معاہدے کے معنی کر لیں کہ اللہ سے کیا کر رہا ہے، وعدہ کر رہے کہ اے اللہ تو نے میرے اوپر بہت زیادہ نعمتیں نازل کی ہیں، تو میں جو ہے وہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کیا ہے مجرمین کا کبھی کیا ہے پشت پناہی نہیں کروں گا مجرمین کی۔ تو یہ ایک قسم کا وعدہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کو ایسے فضول میں نہیں بات کر رہا، بلکہ اللہ سے کیا کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے۔
وَيَكُونُ ذَلِكَ مُعَاهَدَةً مِنْهُ، اور یہ کیا ہو جائے گا اس کی طرف سے معاہدہ ہو جائے گا، للہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے معاہدہ ہو جائے گا کہ ان لا یظاہر مجرمن، کہ وہ کسی مجرم سے کیا ہے ظہیر نہیں بنے گا، کسی مجرم کے لیے کیا ہے وہ معاون نہیں بنے گا۔ کیوں معاون نہیں بنے گا؟ وجہ کیا ہے؟ مفعول اجلی کیا ہے کہ جزاء لتلک النعمہ، اس نعمت کی جزا اور اس نعمت کے بدلے میں کہ التی انعم بہا علیہ، کہ جو نعمت بہا اللہ نے نازل کی علیہ اس بندے کے اوپر۔ یہ کیا ہے ایک اضافی کیا مصنف بات ہوگی۔ تیسرا مصنف یہ کہتے ہیں کہ خود یہ لام جون جو لن ہے یہ بننا کہاں سے ہے، کہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لا اور ان تھا اصل میں، ٹھیک ہے، لا اور ان تھا، اور یہ ان چونکہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا، پھر یہ لان بن گیا، دونوں التقاء ساکنین ہوں گے تو آخر پہ کیا ہے یہ لن بن گیا۔ کہتے ہیں کہ ولا ہی مرکبۃ من لا ان فحذفت الحمزۃ تخفیفا، تاکہ حمزہ کو حذف کیا گیا جو ان والا تھا، تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، اور الف کو حذف کر دیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، خلاف للخلیل۔ یہ خلیل کیا ہے ایسا کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ دلیل نہیں ہم نے پڑھی ابھی، تفصیلات ذکر نہیں کی۔ بہرحال خلیل بھی چھوٹا بندہ نہیں ہے، ابو الاسود اولی کا اور ایک اعتبار سے امام علیہ السلام کا شاگرد بنتا ہے۔ خلیل کی یہ دلیل تھی کہ اصل میں لا ان تھا عربی میں، ٹھیک ہے، پھر وہ ترجمے میں کیا فرق پڑے گا تھوڑا سا، ان حمزہ کو گرائیں گے نا سکل کی وجہ سے۔ یہ ابھی سپیڈ سے ہم گزر گئے بھائی، قاری صاحب نہیں دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں قاری صاحب دیکھ لیں ثواب کا کام ہے۔ لا ان میں یہ جو حمزہ ہے اس کو پہلے اڑانا ہے، کیوں اڑانا ہے جی؟ تخفیف، کہتے ہیں لا ان پڑھنا مشکل ہے، لا ان ہم کیسے پڑھیں، حمزہ اڑاؤ جی، پھر کیا بن گیا؟ لان بن گیا۔ اب دو التقاء ساکنین ہیں یا نہیں ہے؟ سر چاش آپ کو تشدید لگی ہوئی ہے؟ ہاں ہاں، انت کے بارے میں بحث ہی نہیں کر رہا ہم، ان کے بارے میں بحث لأن لکھا ہے، ہاں نہیں لا ان ہے میرے پاس، لا ان لکھا ہوا ہے، لا اور ان یعنی مرکب ہے دو چیزوں سے نا، یعنی لا اور ان سے، ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا، دیکھیں اب پتہ چلا نسخوں کی، کتاب کے نسخوں میں کتنی گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی لأن کی بات نہیں ہے، یعنی ایک لا تھا نفی والا اور دوسرا کیا تھا ان تھا، کہ نہیں کہ، اس طرح وہ کہتے ہیں ان کو مرکب کیا تو برابر جواب کیا آیا؟ لا ان آیا، یہ ہے، پھر اس کی وہ ہوتے گئے لال ہوتے گئے، آخر پہ کیا ہے یہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ ولا اصلها لا، اس کی اصل کیا ہے؟ لا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اصل میں جو لن تھا کیا تھا؟ لا تھا جی۔ ابن شام جس طرح ہے، ابن شام اس کے معنی وہی نفی والا فقط کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ لا تھا، فأبدلت الالف نونا، اس کے آخر پہ جو الف لگی ہوئی ہے نا اس کو نون میں کنورٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ خلاف الفرا، یہ باتیں کیا ہیں؟ فرا کے خلاف ہیں۔ فرا کیا کہتا ہے؟ شروع سے یہ کیا ہے؟ لام اور نون نہیں ہے، لن نہیں ہے شروع سے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا۔ اچھا اس کا متن بھی کیا واضح ہے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔